مجھے فرح سے ہی شادی کرنی ہے۔ ارباز اپنی ماں کے ساتھ جھگڑ رہا تھا۔ فرح کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ ماں غصے سے بولی، ارباز چیخو چلاؤ، شادی تو وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گی۔ فرح ارباز کے ماموں کی بیٹی تھی۔ خوبصورت تھی، ماڈرن بھی تھی، لیکن ماں کو پسند نہیں تھی۔ فرح اور ارباز ایک دوسرے کو چاہتے بھی تھے، لیکن ضد ماں کی تھی۔ نہ جانے کیوں فرح کے لیے راضی نہ ہوئی تھی۔ ارباز بینک میں جاب کرتا تھا، اس ماہ اس نے گھر تنخواہ نہ دی۔ باپ نے پوچھا، ارباز بیٹا کیا تنخواہ نہیں ملی اس ماہ؟ ارباز بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جب میری اس گھر میں کسی نے سننی ہی نہیں تو تنخواہ نہیں ملنی۔ اصل میں اونچی آواز میں ماں کو سنا رہا تھا۔ ماں غصے سے بولی، رکھ لو پیسے، ہم کو نہیں چاہیے تنخواہ۔ جب تم نہیں کماتے تھے ہم کوئی بھوکے تو نہیں سوتے تھے۔ ارباز نے بابا سے بھی کہا، بابا جان آپ کہو نا ماما سے، فرح کے لیے مان جائیں۔ بابا چاول والی تھالی نیچے رکھ کر بولے، او بھائی مجھے معاف کر، کیوں مروانا چاہتا ہے ماں سے اپنی؟ میں تو پہلے ہی شوگر کا مریض ہوں۔ ارباز بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بابا حد ہوتی ہے ویسے ڈرنے کی بھی۔ فرح بہت خوبصورت تھی، باتیں کرنے میں تیز، اور پھر ارباز کو محبت کا دکھ مل ہی گیا۔ فرح کی شادی کسی اور سے ہوگی۔ ارباز تو کچھ دن خاموش رہا، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ گھر آتا اپنے کمرے میں جا کر سو جاتا۔ ماں سمجھتی تھی کس بات کا غصہ ہے ارباز کو۔ باپ کمرے میں گیا، ارباز بیٹا ناراضگی ماں سے ہے، باپ سے تو بات کر لیا کرو۔ چھوٹی بہن بھی آ گئی، بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا ہم سب سے بڑھ کر آپ کو فرح ہے؟ جو وہ نہ ملی تو ہم کو چھوڑ دیا۔ بہن پاس بیٹھ گئی، ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ پکڑی ہوئی تھی۔ ارباز نے بہن کی طرف دیکھا، چھوٹی مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ بہن نے بریانی بنائی تھی جو ارباز کی فیورٹ تھی۔ چمچ بھرا ارباز کے منہ کے پاس کیا، بھائی منہ کھولو۔ ارباز نے منہ پھیر لیا۔ بہن نے ارباز کی طرف دیکھا، میری قسم ہے بھائی اگر آپ نے کھانا نہ کھایا تو آج۔ ارباز بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ پلیٹ ہاتھ سے پکڑی، ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے، مجھے میری فرح کسی اور کو دے دی۔ بہن مسکرانے لگی، اللہ پہ یقین رکھو، اس نے تمہارے لیے کہیں کوئی فرح سے بھی پیاری اور بہتر بنا رکھی ہوگی۔ پھر دن گزرنے لگے۔ ارباز آفس سے لوٹتا تو بہن ارباز کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ باپ ہال میں بیٹھا رس گلے کا ڈبہ سامنے رکھا ہوا چائے کے ساتھ کھا رہا تھا۔ خیر تو ہے نا بابا، آج بڑے رس گلے کھائے جا رہے ہیں۔ باپ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، پتر اب پتہ چلے گا تم کو بھی بیوی ہوتی کیا بلا ہے۔ مجھے کہتے ہو ڈر پھونک، تمہارے امتحان کا وقت ہے۔ اب ارباز چونک کر بولا، بابا میں سمجھا نہیں۔ بابا نے کچن کی طرف اشارہ کیا، بھائی وہ وزیر اطلاعات تمہاری ماں، اس سے پوچھ۔ مجھے رس گلے مل گئے، میں کھا رہا ہوں، باقی مجھے کچھ پتہ نہیں۔ رس گلہ اٹھا کر منہ میں ہی ڈالا تھا کہ ماں کچن سے بولی، آ گیا میرا شہزادہ پتر، تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے میں نے۔ یہ سنتے ہی کھانسنے لگا ارباز۔ باپ مسکرا کر بولا، کھاؤ کھاؤ اور رس گلے۔ ماما مجھے پوچھے بنا لڑکی پسند کر لی، یہ کیا بات ہے؟ ماما نے گونجدار آواز میں کہا، بات کچھ بھی ہو بس میں نے پسند کر لی ہے۔ دین اسلام جانتی ہے، اسکول کا بھی BA کیا ہوا ہے، شکل صورت بھی پیاری ہے، سب سے بڑھ کر سمجھدار اور با اخلاق ہے۔ ارباز رس گلے کا ڈبہ بابا کے سامنے اٹھا کر بولا، زہر میری زندگی میں گھلے گا تو رس گلے آپ بھی نہیں کھائیں گے۔ باپ ارباز کی طرف دیکھنے لگا، یار اپنی ماں سے جھگڑا کیا کر، مجھے تم دونوں کے معاملے میں نہیں آنا۔ دیوار پہ لگی دادا جان کی تصویر کو دیکھ کر بولا، دادا جی اچھا ہوا آپ جلدی دنیا سے چلے گئے، ورنہ ایسا بیٹا جو بیوی سے اتنا ڈرتا ہو، اس کو دیکھ کر آپ ویسے ہی شرم سے مر جاتے۔ باپ ارباز کی طرف دیکھنے لگا، کیا مطلب تمہارا؟ ارباز بابا کی طرف دیکھ کر بولا، یار بابا مجھے نہیں کرنی شادی اس لڑکی سے، ماما سے بات کرو، آپ تھوڑی سی تو ہمت دکھا دو۔
باپ غصے میں آ گیا۔ اچھا یہ بات ہے، لے پھر جا، ایک مرد کی زبان ہے، نہیں ہوگی شادی تمہاری اس لڑکی سے۔ ارباز بابا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ واہ بابا واہ، شاباش جائیں، آپ کریں ماما سے بات۔ باپ جوتا پہنا کچن میں گیا، ارباز کی ماما سے کہنے لگا، بات سنو۔ ماما نے مڑ کر دیکھا، جی کہیں، خیریت ہے نا؟ وہ بات یہ ہے کہ بیچارہ ارباز، ماما نے اونچی آواز میں کہا۔ ہاں کیا ارباز؟ وہ ارباز کہہ رہا ہے بابا آپ شادی پہ پینٹ شرٹ پہننا۔ ماما مسکرانے لگی، عمر دیکھو اور شوق دیکھو، اب وہ 2 ہانڈیاں پڑی ہوئی ہیں نا، مجھے دھو کر دو۔ جلدی سے ہاتھ میں دیگچی پکڑی، بابا دھونے لگے۔ ارباز نے سوچا کافی ٹائم ہو گیا، لگتا ہے بابا نے بات کر لی ہوگی۔ کچن میں گیا، دیکھا ماں کھانا بنا رہی ہے، بابا ہاتھ میں دیگچی پکڑے دھو رہے تھے۔ بابا نے ارباز کی طرف دیکھا، منہ پھیر لیا۔ ارباز پاس جا کر بولا، بابا تھوڑی سی تو عزت رکھ لیں۔ ماں نے پوچھا، بیٹا ارباز لڑکی دیکھ لی نا؟ ارباز بات بدل کر بولا، بابا رگڑ کر دھوئیں دیگچیوں کو، یہ کہہ کر حال میں جا کر بیٹھ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں نے زبردستی شادی کروا دی ارباز کی۔ وہ لڑکی فرح کے جیسے بہت خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن پیاری تھی، گندمی سا رنگ، جھیل سی آنکھیں، شرم و حیا والی تھی۔ دولہا بنا ہوا تھا، ماما کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک بات بتا دوں، دیکھنا طلاق دے کر بھگا دوں گا 2 مہینے میں ہی۔ آپ ضدی ہیں تو میں بھی آپ کا بیٹا ہوں۔ ماں نے غصے سے دیکھا، شرم کرو، بکواس کرتے ہو، حیا نہیں آتی، کیسی بات کر رہے ہو؟ بیچاری اتنی اچھی، اتنی معصوم سی ہے، میں نے لو میرج کرنی ہے، اگر اسے طلاق بھی نہ دی تو ایک اور کروں گا، وعدہ رہا۔ ارباز بے بسی میں غصے میں کچھ بول رہا تھا، پھر بابا کی طرف دیکھنے لگا، ایک یہ دیکھو فری میں میرا ابا لگا ہوا ہے۔ نکاح کا وقت ہوا، ارباز اور کنزا نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا، نکاح ہو گیا، رخصتی ہوئی۔ کنزا کا باپ فوت ہو چکا تھا، ماں اور بھائی کے سائے میں الوداع ہوئی۔ پہلی رات کنزا بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، ارباز پاس جا کر بیٹھا، گھونگھٹ اٹھایا، ماشاءاللہ ہو تو پیاری، لیکن کیا فائدہ، تکیہ سیدھا کیا، سو جاؤ کنزا، مجھے تم سے اب کوئی بات نہیں کرنی۔ پہلی رات تھی، کنزا کیا کہتی ارباز سے۔ ارباز موبائل پکڑا، گیم کھیلنے لگا، کنزا کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر اٹھی، ڈریس چینج کیا، ارباز کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارباز اگنور کیے ہوئے گیم کھیلتا رہا۔ کنزا نے دھیمی سی آواز میں پوچھا، آپ مجھ سے کیوں بات نہیں کر رہے؟ ارباز نے کروٹ بدلی، خاموشی سے موبائل رکھا، اٹھا، لائٹ بند کی، سو گیا۔ کسی لڑکی پہ یہ لمحہ، پہلی رات اور ہم سفر کا ایسا رویہ بہت درد دیتا ہے۔ کنزا بھی پاس لیٹ گئی، آہستہ بولی، میں پسند نہیں ہوں آپ کو، میں جب چھوٹی تھی نا بابا کہا کرتے تھے بہت پیار کرنے والا، خیال رکھنے والا کوئی شہزادہ ملے گا میری بیٹی کو، مجھے بابا کے وہ الفاظ یاد ہیں، آپ ہی میری دعاؤں میں مانگے گئے وہ شہزادے ہیں، آپ بات کریں نا مجھ سے۔ ارباز سو چکا تھا، فجر کی اذان ہونے لگی، کنزا اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھنے لگی، ارباز سویا ہوا تھا۔ نماز ادا کی، ارباز کے سر پہ ہاتھ رکھا، اٹھ جائیں۔ ارباز نے غصے سے دیکھا، میں نہیں اٹھنا، سونے دو مجھے۔ اتنے میں ماں نے دروازے پر دستک دی، ارباز اٹھ گیا۔ ولیمہ رسم ادا ہوئی، زندگی اپنے سفر پہ چلنے لگی۔ کنزا نے سارے کمرے میں چیزیں ترتیب سے رکھیں، لیکن ارباز تنگ کرنے کے لیے سامان بکھیر دیتا، کنزا خاموش رہتی۔ ایک دن جھاڑو لگا رہی تھی، ارباز کاغذ پھاڑ پھاڑ کر پھینکنے لگا، پھر کہتا صفائی بھی کرنا نہیں آتی، اور ماما کہتی ہیں بڑی سمجھدار کام والی ہے۔ ماں دیکھ رہی تھی، ماں غصے سے بولی، کیوں تنگ کر رہا ہے اسے، شرم کر۔ اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ کنزا کو آواز دی، میرا سر دباؤ۔ کنزا پاس آئی، ارباز کے پاس بیٹھ گئی، سر دبانے لگی، زور سے دباؤ نا۔ کنزا مسکرانے لگی، مجھ میں اتنا ہی زور ہے۔ ارباز غصے میں بولا، چھوڑو، جاؤ میرے کپڑے پریس کر دو، وہ جان بوجھ کر ستاتا تھا۔ کنزا بھی کبھی کسی بات سے انکار نہ کرتی۔ ڈنر کا وقت تھا، آج کھانے سے خوشبو بہت پیاری آ رہی تھی۔ کھانا کھانے لگا، واہ واہ کیا مزے کے شامی بنائے ہیں، اور یہ بریانی کیا کمال کی ہے، واہ۔
अरबाज तारीफें कर रहा था कि बहन बोली, भाई ये खाना आज भाभी ने बनाया है। अरबाज ने लहजा बदल लिया, इतना घटिया खाना आज तक नहीं खाया मैंने। बहन मुस्कुराने लगी, भाई बस करें बस। अरबाज का बहुत ख्याल रखती थी किंजा, लेकिन अरबाज कभी मोहब्बत भरा कोई लफ्ज ना कहता उसे। किंजा जानती थी अरबाज मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन वो घर बसाना चाहती थी। 5 वक्त की नमाज अदा करती, घर के काम काज सब खुद करती, सास को माँ बना लिया। कभी थकन या गुस्से की शकन माथे पे ना आई। मेरे कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं, 2 दिन से कह रहा हूँ, क्यों नहीं धो रही तुम? किंजा प्यार से बोली, अरबाज आपके दूसरे सब कपड़े धुले हुए हैं, वो पहन लो ना, वही एक ड्रेस ही पहनना है आपने। अरबाज गुस्से में चिल्लाया, जो मैं कहता हूँ वो किया करो बस। सर्दी की रात थी, धुंध छाई हुई थी। अरबाज गुस्से में बोला, जाओ अभी धो कर आओ। किंजा धीमे लहजे में बोली, अरबाज सुबह धो दूंगी ना। अरबाज गुस्से में था या तंग कर रहा था। किंजा उठी, ठंडे पानी से कपड़े वॉश किए, सर्दी से कांप रही थी। कमरे में आई, अरबाज सो चुका था। अरबाज ना प्यार से बात करता था, ना कोई मोहब्बत भरे कोई अल्फाज बोलता था, ना कोई हकूक अदा करता, बस रूखा सा लहजा रखता था किंजा के साथ। किंजा बर्दाश्त करती, खामोश रहती। वो जितनी भी थकी होती नमाज की पाबंद थी, आंखों में हया और सब्र का दामन थामे रखती। अरबाज मुझे अम्मी के घर जाना है कुछ दिन रहने के लिए। अरबाज ने मना कर दिया, नहीं जाना, अब कोई एक लफ्ज ना बोलना, समझी? किंजा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अरबाज कहाँ सुनने वाला था उसकी बात। अरबाज हाल में बैठा था कि माँ पास आई। अरबाज बेटा छोड़ आओ ना किंजा को, कुछ दिन माँ के पास रह लेती। अरबाज को बहुत गुस्सा आया, जब मैंने मना कर दिया तो मामा से कहने की क्या जरूरत थी। कमरे में गया, किंजा कपड़े प्रेस कर रही थी। किंजा का हाथ पकड़ा, जोर से दबाने लगा, तुमको समझ नहीं आती एक बार बात, मैंने मना किया था नहीं जाना तो मामा से कहने की क्या जरूरत थी। किंजा दर्द से कराते हुए बोली, अरबाज दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज हाथ छोड़ दें। अरबाज ने गुस्से से पांव बेड को मारा, बेड के किनारे पर पांव लगने से जख्मी हो गया, खून बहने लगा। किंजा सहम गई, अरबाज इतना गुस्सा क्यों करते हैं आप? मैं तो कुछ गलत किया भी नहीं, मैं मामा को नहीं बताया वो तो। फिर खामोश हो गई। बोलो क्या, वो तो बकवास करो। किंजा खामोश हो गई, अपना दुपट्टा अरबाज के पांव पे रखा जहां से खून बह रहा था। अरबाज गुस्से से बाहर चला गया, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। किंजा रोने लगी, काफी देर रोती रही। अरबाज मेरे ये ख्वाब नहीं थे जो मेरे साथ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे तो मेरा कसूर भी नहीं पता। फिर उठी, किचन में जाकर खाना बनाने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुम गई नहीं? खुद को संभालते हुए मुस्कुराने लगी, मामा 2-3 दिन बाद जाऊंगी, अरबाज कह रहे थे तनख्वाह मिल जाए फिर चली जाना। डिनर करते हुए मामा ने अरबाज से कहा, बेटा तुमने छोड़ आना था किंजा को, उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। ये सुनकर अरबाज शर्मिंदा सा होने लगा, कितना कुछ बोल दिया किंजा को। वो एक लफ्ज ना बोली। डिनर किया, कमरे में गए तो कहने लगा, बैग पैक कर लो, कल छोड़ आऊंगा। किंजा मुस्कुराने लगी, अरबाज फिर कभी चली जाऊंगी। आप बताएं, दर्द तो नहीं हो रहा पाँव पे? अरबाज सोच रहा था, ये औरत का दिल भी कितना बड़ा होता है, मोहब्बत में सब दर्द भूल कर रिश्ता निभाने में हर हद से गुजर जाती है। लेकिन क्या करते, वो किसी और लड़की से प्यार करने लगा था। किंजा के सामने बैठकर बातें करता उस लड़की से, दिल जलता तो था किंजा का, लेकिन क्या कहती उससे, जिसने कभी मोहब्बत से बात करना तो दूर हाथ तक ना लगाया था उसे। इतना बेइज्जत करता था, बात बात किंजा के वो रो पड़ती, लेकिन शिकवा ना करती। किंजा पास बैठी थी, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। अच्छा जान, शादी पे क्या पहनोगी? फिर मैं तुमको सरप्राइज गिफ्ट दूं। बस हंस हंस कर बातें कर रहा था गर्लफ्रेंड से। किंजा सब कुछ सुन रही थी। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बेबस थी। बारिश हो रही थी बहुत तेज। किंजा सब कुछ सुन रही थी। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बेबस थी। बारिश हो रही थी बहुत तेज। किंजा बाहर जाने लगी। किंजा को बुखार था। अरबाज ने मना किया, किंजा बाहर ना जाओ, बुखार है।
کنزا پھر بھی جانے لگی۔ آپ نے گرل فرینڈ سے بات کرنی ہے ساری رات، میں باہر سو جاؤں گی۔ کنزا باہر جانے لگی۔ ارباز نے ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ سنتی نہیں ہو تم، یہیں لیٹ جاؤ، باہر نہ جانا بارش میں۔ بہت تیز بخار تھا کنزا کو، لیکن ارباز کو کیا پرواہ تھی، وہ تو دوسری شادی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دن بات حد سے گزر گئی۔ ارباز اپنی گرل فرینڈ سے کہنے لگا، میں اس پاگل عورت سے جان چھڑوا لوں، بس پھر ہم شادی کر لیں گے، طلاق دے دینی ہے میں اس کو۔ کنزا کا صبر ختم ہوا۔ چیخ کر ارباز کے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ اس لڑکی کو اللہ کا واسطہ دیکھ کر کہنے لگی، بہن میرا گھر نہ برباد کرو، اللہ کا واسطہ ہے تم کو، میں بہت درد سہ رہی ہوں۔ ارباز نے کنزا کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ تم نے میرے ہاتھ سے موبائل کیوں چھینا، اتنی ہمت؟ کنزا قدموں میں گر گئی۔ ارباز کیوں کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا، کیوں مجھے درد دیتے ہیں آپ سے کبھی شکوہ بھی نہیں کیا میں نے، کبھی کچھ مانگا بھی نہیں، پھر کیوں ارباز آپ کرتے ہیں ایسا؟ ارباز میں آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، ارباز غصے سے چلایا۔ کنزا بس مجھے تم سے نہ چاہتے ہوئے بھی نفرت ہے، کہا تھا ماں سے مجھے نہیں کرنی اس لڑکی سے شادی، زبردستی کروا دی، جاؤ بھاڑ میں تم۔ ماں بھی شور سن کر آ گئی۔ ماں کی طرف دیکھ کر بولا، میں اسے طلاق دے دوں گا، اسے بھیج دو اس گھر سے۔ ماں گالیاں دینے لگی، ارباز خدا کا خوف کرو، اتنی اچھی لڑکی کو یوں رسوا نہ کرو، میں سب دیکھتی سمجھتی ہوں جو تم اس بیچاری کے ساتھ کرتے ہو۔ کنزا رو رہی تھی۔ ارباز نے کہا، یا تو یہ رہے گی اس گھر میں یا پھر میں۔ ماں نے سمجھداری سے کام لیا، کچھ دن کے لیے کنزا کو میکے بھیج دیا، ارباز کو بھی عقل آ جائے گی۔ کنزا روتے ہوئے چلی گئی، ارباز کے سامنے جاتے ہوئے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ طلاق نہ دینا ارباز۔ کچھ دن گزرے، قسمت نے کھیل کھیلا، ارباز بیمار رہنے لگا۔ ارباز کو بہت وامٹنگ ہوتی تھی، جو بھی کھانا کھاتا ہضم نہ کر سکتا، معدے کی کچھ پرابلم ہو گئی۔ ڈاکٹر سے علاج کرواتا لیکن حالات نہیں دن کے ساتھ برے ہوتے جا رہے تھے۔ وامٹنگ سے حالت بہت بری ہو گئی، کمزوری ہونے لگی، گرل فرینڈ چھوڑ گئی، ماں بیمار تھی، بھلا بار بار کپڑے کیسے دھوتی، بہن کی شادی ہو چکی تھی، کنزا کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے بعد اس سے کیا امید لگانا تھا، کوئی دوا اثر نہ کر رہی تھی، چارپائی پہ پڑ گیا۔ کنزا کو پتہ چلا، وہ تڑپنے لگی۔ نہیں کچھ بھی ہو ارباز ہم سفر ہے میرا۔ وہ گھر آئی، دیکھا ارباز کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، مکھیوں نے گھیرا ہوا تھا، سو رہا تھا، جسم بہت کمزور ہو چکا تھا۔ ماں دیکھ کر رونے لگی، بیٹی دیکھنا کیا ہو گیا ہے ارباز کو۔ کنزا نے حوصلہ دیا، ماما ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہو۔ ارباز نے آنکھ کھولی، سامنے کنزا تھی۔ کنزا نے ماتھا چوما، ارباز پاگل یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ ارباز نظریں نہ ملا پا رہا تھا۔ ہسپتال لے گئے، ڈاکٹرز نے ایڈمٹ کر لیا۔ جب بھی ارباز وامٹنگ کرتا کنزا اپنے ہاتھ آگے کر لیتی، پھر ارباز کا منہ صاف کرتی، سر دباتی، حوصلہ دیتی، ارباز آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پاس بیٹھ کر تلاوت کرتی رہتی۔ کنزا نے بہت کیئر کی ارباز کی، اور معجزہ ہوا کہ ارباز کو شفا ہونے لگی۔ ڈاکٹرز خوش تھے، اتنی اچھی بیوی ہے اس کی جو اس کا اتنا خیال رکھ رہی ہے۔ کنزا کی گود میں سر رکھا، ہاتھ پکڑا، ہونٹوں کے ساتھ لگایا، چومنے لگا، پھر چیخ چیخ کر رونے لگا، کنزا معاف کر دو مجھے۔ وہ ہاتھ چوم رہا تھا کنزا کا، ہاتھ زور سے پکڑ لیا، مجھ سے دور نہ جانا کنزا، میں کبھی تم کو دکھ نہ دوں گا۔ کنزا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارباز میں آپ کی بیوی ہوں، میرا فرض ہے آپ کا خیال رکھنا۔ ارباز کچھ دنوں میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ گھر آ گئے، کنزا کھانا بنا رہی تھی، کچن میں آیا، ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے کنزا کو سینے سے لگایا، پھر محبت کا اظہار کرتے ہوئے گولڈ رنگ پہنائی کنزا کو۔ کنزا بہت خوش ہوئی۔ ارباز باہوں میں بھر کر بولا، آج ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے۔ کنزا برتن دھونے لگی کہ ارباز نے ہاتھ سے پلیٹ لے لی۔ نہیں کنزا میری جان، تم ماں بننے والی ہو، تھک جاتی ہو، لاؤ برتن میں دھو دیتا ہوں۔ کنزا نے منع بھی کیا لیکن ارباز برتن دھونے لگا۔
देगची पकड़ी धो रहा था कि बाबा किचन में आ गए। देखकर मुस्कुराने लगे। वाह बेटा वाह, बिल्कुल अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हो। अरबाज कुछ कहना चाहता था कि बाबा ने कहा, पुत्र डर नहीं, मोहब्बत होती है ये। अरबाज शर्माते हुए मुस्कुराने लगा। आज वो वक्त था, किंजा को सर दर्द भी होता तो अरबाज तड़प उठता। किंजा के बिना अब एक पल क्या, एक सांस ना ले सकता था। वही अरबाज जिससे नफरत थी किंजा से, आज किंजा के सब्र बर्दाश्त और निभा की मोहब्बत के सामने सर झुकाए सजदे में था। हर ख्वाहिश पूरी करता, बिना मांगे सब कुछ ला देता। औरत होना कोई मजाक नहीं है। औरत का दिल बहुत मार लहजे बर्दाश्त करके भी हम सफर के दो बोल मोहब्बत के सुनकर सब दर्द भूल जाती है। आज भी ना जाने कितनी किंदा किसी बेरहम अरबाज की मोहब्बत को तरस रही हैं। अपनी हम सफर को वक्त इज्जत देख कर देखो, वो तुमको पलकों पे ना बिठा ले तो क्या ना, वरना तलाक देती जबान और भौंकते कुत्ते तो जगह जगह मिल जाते हैं। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।